اچھا اس سب سے پہلے اگر میں سٹارٹ کرتا ہوں، جیسے میں کہتا ہوں جی ہم یہ سٹارٹ کر رہے ہیں تربیہ کا، تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ واٹ از آر ویژن ایکچولی؟ کیونکہ دیکھیں ویژن ایک ایسی چیز ہے کہ ویژن اور آبجیکٹو کے بغیر اگر آپ لوگ کوئی بھی کام کر رہے ہوں گے نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کے ذہن میں ایک سنگل لائنر، ایک کہتے ہیں نا ون لائنر آبجیکٹو ویژن، وہ ضرور ذہن میں ہونا چاہیے کہ دس از آر ویژن، دس از واٹ وی گونا بی اچیونگ. وہ کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ ویسے اگر جنرل مطلب اس میں کوئی نمبر نہیں ملنے، کوئی کوئز نہیں ہے. Education learns the literacy only, but along with the tarbiyah, they will be groomed to a productive citizen. جی یہاں پہ کوئی میرا خیال کہہ رہے تھے جی. Work on the character of students, to build their character, to build their personalities. رائٹ. اچھا اب دیکھیں یہ سارے بڑا ایک سیم آبجیکٹیو کو ہی میٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو ویسے کہیں کہ ہم کن ویلیوز کا ہم ایک کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک مورل ویلیوز کو بچے کے اندر انگرین کرنے کے بعد اس کو ٹیکنالوجی سکلز اور یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم ایک ایسی آئیڈیل پرسنالٹی کریٹ کر رہے ہیں جو کہ ایک آئیڈیل مسلم ہے. اب دیکھیں تھوڑا سا ہیومن اور مسلم میں تھوڑا سا آ رہا ہے نا، تو لیٹ می کلیئر دس تھنگ ایکچولی. وین یو سے گڈ مسلم، تو گڈ مسلم از این آئیڈیل ہیومن بینگ. تو مسلم جو ہے وہ کوئی اوپر نیچے میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہم بیسیکلی اوپر والی جو برانچ ہے اس کو مس کر رہے ہوں گے. اگر ہم ہیومن کہہ رہے ہیں تو مسلم کے اوپر ہی نیچے آ رہا ہے ہیومن ایکچولی. جو ایک مسلمان ہے، ایک زبردست مسلمان ہے، وہ کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. تو اس سے اچھا مسلم ہیومن بینگ کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اس کے علاوہ بھی جتنی کوالٹیز آپ کہیں گے کہ مسلمان کی، اگر ہم ایثار کی کوالٹیز دیکھ لیں، ہم یہ دیکھ لیں کہ اپنے آپ کو قربان کر کے دوسرے کی ویلیوز کرنا، دوسرے کی ویلیوز کو پورا کرنا، دوسرا کا خیال رکھنا، ہمسائے کا اتنا خیال رکھنا کہ اپنی چیزوں کو باہر نہیں رکھنا کہ وہ خیال نہ کرے، اس کے دل میں خیال نہ آ جائے، اینڈ یو نیم اٹ ایکچولی. تو وہ جب ہم ہیومن بینگ کہیں گے تو وہ ویلیوز کم کر رہے ہیں بیسیکلی ہم تو پرفیکٹ ہیومن بینگ کو کہہ رہے ہیں، لیکن جب ہم پرفیکٹ مسلم کہیں گے تو وہ اٹ انکلوڈز ایوری تھنگ. دس از کلیئر رائٹ. سو یہ کلیئر، بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ویسے آپ سب نے صحیح بتایا کہ جو ویلیوز ہیں وہی ہم مورل ویلیوز ہیں، ان میں انکلکیٹ کر رہے ہیں، ان میں ان کو اسکل مائنڈ، انٹرپرینیور مائنڈ سیٹ ان کے اندر کریٹ کر رہے ہیں. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے، وہی جیسے لاسٹ ٹائم بھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی سیرپ نہیں ہے کہ جب ہم نے پلا دیا تو بس ڈن ہو گئے. اٹس بیسیکلی کنٹینیوس ایفرٹ جو کہ ہمیں کرتے رہنا ہے. اور کیسے کرتے رہنا ہے اس کو تھوڑا سا آرگنائز کر کے چلنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. ابھی جب ہمارا آبجیکٹیو کلیئر ہو گیا، ویژن کلیئر ہو گیا، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر کیا ہے، ٹیچر کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. یعنی ٹیچر کو دیکھیں، اب اگر میں بات کروں کہ ٹیچر کوئی بھی ہے اس کے لیے کوئی لائسنس کی ضرورت تو نہیں ہے، یا ہمارے پاس کوئی تو نہیں چاہیے ہوتا، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر جتنا ٹرینڈ ہوگا، ویل ٹرینڈ ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ کیا آبجیکٹیو ہے اور کس طرح بچوں کو ٹریٹ کرنا ہے، اسی طرح ہی وہ بچوں کو اس کا رول ماڈل کریٹ ہوگا. ظاہری بات ہے ٹیچر کو اگر خود ہی نہیں پتہ ہوگا تو وہ بچوں کے اندر وہ ویلیوز انگرین نہیں کر سکتا. دس از فار شیور. یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کوئی بھی کنفیوژن ہے کس طرح، تو آپ نے یو نیڈ ٹو آسک ایکچولی ٹو میک یور سیلف کلیئر اباؤٹ اینی سنگل آبجیکٹیو. جیسے ابھی یہ لاسٹ ٹائم بھی میری بات ہوئی تھی، وہ کدھر ہیں زہیب بیٹھے ہوں گے، میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹ جو ہے نا، اب یہ ورڈ انڈیپینڈنٹ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ انڈیپینڈنٹ کیا کریٹ کر رہا ہے؟ یہ انڈیپینڈنس کریٹ کر رہا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، آئی ڈونٹ نیڈ اینی گائیڈنس. یہ سنگل ورڈ بھی بڑی ویلیو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اٹ کریٹس این امپیکٹ ایکچولی. ہم انڈیپینڈنٹ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ بچے کو رسپانسبل بنانا ہے. ہم نے رسپانسبل کیا ہے؟ اس کو پتہ ہو میں نے کیسے رہنا سہنا ہے، میں نے کس طرح رسپیکٹ کرنی ہے، میں نے جب کسی سے بات کرنی ہے تو سچ بولنا ہے، میں نے جب اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے تو اپنے آپ کو مجھے پتہ ہو میں کیسے اپنے آپ کو ریڈی کر رہا ہوں. اور اپنے آپ کو اس طرح یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آئی نیڈ سم گائیڈنس ایز ویل. یعنی گائیڈنس شوڈ آلویز بی دیئر. جو بڑوں کی رسپیکٹ آئے گی، جو گائیڈنس آئے گی، وہ ایک گائیڈ سے ہی آئے گی. ادروائز وہ تو کہے گا میں تو انڈیپینڈنٹ ہوں. جیسے کہ ہمارا ویسٹرن کلچر ہے، ویسٹرن کلچر میں وہ یہ کہہ رہا ہے انڈیویجولزم ہے نا بہت زیادہ، کہ ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے میں جو مرضی کروں اور بس مجھے ساری چیزوں کا پتہ چل گیا. اور یہی پرابلم پہلے ہمارے پاس نہیں تھی لیکن اب یہ آ رہی ہے. تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ یہ بھی، اس کو بھی ہمیں ایز اے رسپانسبل چینج کرنا ہے. اچھا اب اگر میں ویسے اگر آپ کو بات بتاؤں بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک بچہ جو ہے نا از جسٹ لائک اے کلین سلیٹ. اس میں اس کو اس طرح کریں کہ اگر بچے کو جیسے ایک برتن ہوتا ہے نا، برتن کے اندر ہم کوئی بھی اگر چیز ڈال دیں وہ چیز برتن کے اندر آ جاتی ہے، ایکچولی برتن جیسی شیپ میں آ جاتی ہے. تو وہ کلین سلیٹ ہے نا، اس کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ کیا ہے. اور بیسیکلی تعلیم کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ تعلیم ان کو دے رہے ہوتے ہیں آپ، اور تعلیم کی پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہوتی ہے؟ تربیہ.
رائٹ. تو اگر وہ تربیہ ہی نہیں ہوگی تو پھر وہ اس لحاظ سے ظاہری بات ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہوگا, اپنی مرضی سے چیزیں کر رہا ہوگا اور پاسبلی گوئنگ انٹو دا رانگ ڈائریکشن. اس کو آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایگزامپل جیسے, اور another point here is کہ it's a complete team effort, یعنی all of the stakeholders should be on the same page, یعنی کہ پرنسپل ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, ٹیچرز ہیں, مینجمنٹ ہے, ایوری بڈی شوڈ بی آن دا سیم پیج. اگر سارے اسٹیک ہولڈرز نہیں ہوں گے تو دیر ول بی اے گیپ. اس کو جیسے اگر آپ کہیں کہ کوئی پودا ہے, پودے کو لگاتے ہیں جب ہم, تو پودے کے لیے کافی چیزیں اس کے لیے ہوتی ہے نا, اس میں وہ سن لائٹ آ رہی ہے, پانی آ رہا ہے, اس کے لیے وہ اس کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے مالی آ رہا ہے, لاٹ آف تھنگس ایکچولی, آل آف دا اسٹیپس آر بینگ ٹیکن کیئر ایٹ دا سیم ٹائم, اور اس کے بعد وہ اس کی گروتھ اتنی زبردست ہو رہی ہے نا. اگر وہ اس میں سے ایک فیکٹر بھی مسنگ ہوگا تو وہ آبویسلی اس کا کہیں نہ کہیں اس کا امپیکٹ آئے گا. تو وہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہے کہ یہ کہاں پہ فیکٹر مسنگ آتے ہیں. جیسے اب ہم نے یہ ویلیو ایمبیسڈر کا کیا, ویلیو ایمبیسڈر جو ہے اب اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ایکچولی. وہی کانسیپٹ کہ سیم ڈے کا کانسیپٹ جیسے ویسٹرن بناتے ہیں, تو اسی کو سے ہم نے اس کو چینج کیا نا کہ ویلیو ایمبیسڈر جو ہے وہ بیسیکلی کیا کر رہا ہوگا, وہ ساری ویلیوز کو لے کے چل رہا ہوگا اور تھرو آؤٹ دا ایئر لے کے چل رہا ہوگا. یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ کر لیا, اس کے لیے پراپر آپ لوگوں کو خود بھی ٹرینڈ ہونا چاہیے. ایک ٹیچر کو اگر ٹیچر اپنی ویلیو نہیں ریپرزینٹ کر رہی, اگر فار ایگزامپل اس کو یہی نہیں پتا, اگر وہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے اگر ہم سچ کی بات کر رہے ہیں, اگر وہ سچ ہی نہیں بول رہی ٹیچر, تو پھر آبویسلی وہ ٹرکل ڈاؤن کیسے ہوگی چیز. وہ تو ٹیچر جو ہے, وہ جو بچہ جو ہے, بچہ تو ٹیچر کو اتنے غور سے دیکھتا ہے, اتنے غور سے آبزرو کر رہا ہوتا ہے, یو کینٹ ایون امیجن. آپ کی ایوری ایچ اینڈ ایوری مومنٹ کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ اس کو اپنے اندر کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ٹیچر ایسے کر رہی ہیں, اور جا کے اپنے جب وہ گھر بتائے گا تو وہ ساری ڈیٹیل بتا رہا ہوتا ہے بچہ. تو وہ اس وجہ سے ٹیچرس نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. اور یہ جو بانڈ ہے, جیسے ہم وہ ٹرائنگل کی بات کرتے ہیں, یہ بچہ اوپر ہے تو ٹیچر ہے تو پیرنٹس ہیں, یہ بڑا اسٹرانگ ہے. اس میں جو ہے وہ ظاہری بات ہے بچے کو اب دیکھنے کے لیے, میں اگر آپ بچوں کو ویسے جنرلی دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے اس کو کہاں کے فیکٹر جو ہیں وہ اس کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ اسکول میں ہے تو اسکول میں اس کو کیا ہے, انوائرمنٹ افیکٹ کر رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹیچرز افیکٹ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس کو دا کریکولم, دا سلیبس, جو بکس ہم پڑھا رہے ہیں. لیکن اگر ہم باہر جائیں گے تو باہر کے ساتھ, گھر میں اگر جاتا ہے بچہ تو گھر میں اس کو پیرنٹس انفلوئنس کر رہے ہیں, بہن بھائی ہیں, جو فیملی ہے وہ انفلوئنس کر رہی ہے. تیسری سائڈ پہ کہاں ہے, سوسائٹی میں اس کے فرینڈز ہیں, اس کا سرکل ہے, اس کے باہر جہاں بھی کوئی جا رہا ہے تو وہ انفلوئنس کر رہے ہیں. تو یہ کافی سارے فیکٹرز ہیں. کہیں پہ بھی جو گیپ آئے گا نا, وہ گیپ اس کو بیسیکلی اس کی جو ہماری کوالٹی جو ہم پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں وہ امپیکٹ ہو رہی ہوگی. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم دو امپیکٹس کو تو دیکھ سکتے ہیں. وہ کیا ہیں کہ ہم اسکول کو دیکھیں, اور دوسرا کس کو دیکھیں, پیرنٹس کو. ایگزیکٹلی. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ میں اس وجہ سے بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ٹرائنگل جو ہے یہ جتنی اسٹرانگ ہوگی پیرنٹس کے ساتھ, آپ لوگوں کی کمیونیکیشن بھی بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. یعنی ہم وہ پیرنٹس کے لیے ارینجمنٹ تو ویسے یہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ول ارینج سم سیشنز ایز ویل. یہ تو کنٹینیوس پروسیس ہے جو کہ ہوتا رہے گا. لیکن آپ لوگوں کے اینڈ سے, ٹیچرس کے اینڈ سے جو کمیونیکیشن ود دا ٹیچرز ہے, دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اور اگر ٹیچرز کا بھی یہ پوائنٹ کہ صرف ہم نے آنا ہے, ہم آئے اور صرف وہی 9 to 1 والی جاب کی اور چلے گئے, وہ اگر وہ ہے نا تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بھی دیکھ لیجئے, دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ ایکچولی. یہ آپ کو یہ قسم کا, آپ یہ کہیں کہ ایک نظریے سے, ایک آبجیکٹو سے آپ کی کمٹمنٹ ہے کہ آپ نے سوسائٹی میں چینج لانی ہے. یہ ہم اگینسٹ دا فلو جا رہے ہیں, یو گائز نو اباؤٹ اٹ رائٹ. یعنی سب لوگ مٹیریل کی طرف جا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم نے کیریکٹر ڈیولپمنٹ کرنی ہے. سب لوگ اب ہمارے جو اچھے, جو سو کالڈ بڑے اچھے سکولز ہیں, ان کا تو فوکس بہت ڈفرینٹ ہے. مطلب وہ اس پہ یہ نہیں کہ کیا کر رہے ہیں یا کیا پروڈیوس کر رہے ہیں, اب ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے نا, ہم کیا کر رہے ہیں. تو وٹ آئی ایم سیئنگ اس کہ اگر آپ اس آبجیکٹیو سے جاب ہو رہی ہے یا یہ ہو رہی ہے, اسکول آ رہے ہیں کہ بس ہم نے جانا ہے اور بس جا کے بس جلدی جلدی کام جو بھی ہے, تو پھر تو ہم اپنا آبجیکٹیو میٹ ہی نہیں کر سکتے. جی جی جیسے ہمارے اسکول میں آج کل بینگ ریسپیکٹفل ہو رہی ہے. جی جی Now we're talking about it daily in the morning assembly. We're talking about respecting your elders, respecting your age fellows, respecting people with different opinions, respecting earth, respecting water, respecting food. So Miss Priority teachers are much पे भी change आ रहा है. I mean what उस दिन मैंने सिर्फ जब सर्दियाँ आती हैं तो मैं थोड़ा सा पानी खोल देती हूँ, गर्म आता है तो गले मुझे. तो मैंने खोला तो मुझे एकदम I got afraid कि what is this I'm doing? I am wasting water. मैंने फौरन किया. Then I tell them, so I'm observing کہ میرے اسٹاف میں, میرے اپنے اندر اور بچوں میں تو انشاءاللہ آئے گا. رائٹ. So اگر ہم میں اس ایج میں آ رہا ہے
because you're talking about it constantly. جی You want to do this. نہیں بالکل یہ دیٹس واٹ تربیہ از کہ کنٹینیوس ایگزیکٹلی اٹس اے لائف ٹائم ایفرٹ. وہ اس کو یہ اگر وہی بات ہے اگر صرف اسکول میں اڈاپٹ ہو رہا ہے گھر پہ نہیں ہو رہا ہر جگہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کی زندگی میں خود بھی کوئی چینج نہیں آ رہی. اور یہ چینج آپ کو چاہیے خود بھی چاہیے یعنی یہ انسان کی اپنی ضرورت ہے. ظاہری بات ہے آپ سب لوگوں کی ماشاء اللہ اپنی فیملیز بھی ہوں گی. رائٹ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انگرین ہونا چاہیے آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی کہ یہ بس یہ جاب نہیں ہے. اٹس بیسیکلی اے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اٹس اے چینج ان دا سوسائٹی. اٹس اے ریولیوشن ان دا سوسائٹی ایکچولی. اگر وہ جتنا بلیف اس کا اسٹرانگ ہوگا اسی طرح پیشن کریٹ ہوگا. آپ کوئی بھی کام دیکھ لینا پیشن کے بغیر موٹیویشن کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے. یو نیڈ ٹو لو یور ورک ایکچولی. دیکھیں اگر کوئی بھی مٹیریلسٹک آبجیکٹیو ہو نا اگر ہم کسی بھی مٹیریلسٹک کو لے کے چلیں میں کہتا ہوں میری دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں ایک آبجیکٹیو میں کہہ رہا ہوں کہ 100 بلین یا ٹریلین کر لیں کچھ بھی کر لیں نمبر وٹ ایور یو نیم اٹ ایکچولی. اب جب ایک اسٹیج پہ آپ پہنچ جاتے ہیں واٹ نیکسٹ نتھنگ ایکچولی. وہ کچھ کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتا ایکچولی. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر آپ کوئی اچھا کام کریں کوئی مورل ویلیو انکلکیٹ کریں کسی بچے کو پڑھائیں اور وہ بچہ آگے سے وہ ریپرزینٹ کرے تو وہ جو خوشی آئے گی نا اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. دس از اے سینس آف اچیومنٹ ایکچولی. اور وہ اگر آپ میں اندر ہے اور وہی آبجیکٹیو آپ لے کے چل رہے ہیں تو پھر وہی ایکچولی ڈرائیو کرتا ہے چیزوں کو. نہیں تو ادروائز آپ کہیں گے ٹھیک ہے آئے ہیں بس ٹھیک ہے ہو گیا بچے میں ٹھیک ہے. بھائی آپ خود بھی ٹیچر ہی ہیں نا آپ ان کے لیے ٹیچر ہی ہیں تو ان کے لیے اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہی ہیں آپ. تو ظاہری بات ہے وہ رول ماڈل جب اسکول میں ریپرزینٹ کر رہا ہے تو گھر میں بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے ایوری ویئر. We are not preparing the child, we are preparing the generation. ایگزیکٹلی مطلب ایک بچہ نہیں ہم prepare کرتے، Right. ہم future generations prepare کرتے ہیں. بالکل ایسی ہے. کہ کلاس روم میں ہمیں تمہارا 15 child I am developing 15 generations. Right. At a time. بالکل ایسے ہی ہے. It's a big, very big Right. responsibility of اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں جو شاید آپ لوگوں نے سنی ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جب وہ خلیفہ تھے تو وہ جاتے تھے باہر پھرتے تھے دیکھتے تھے کہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو وہ شاید بڑا مشہور واقعہ ہے ایکچولی یہ. تو وہ ایک گھر کے باہر تھے تو گھر کے باہر سے انہوں نے سنا کہ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو. سنا ہوگا نا آپ نے. تو انہوں نے کہا کہ وہ دودھ میں پانی میں نے نہیں ملانا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. اصل میں یہ واقعہ تو سب کو پتہ ہے لیکن اس سے آگے والی چیزیں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. وہ جو تھیں وہ جو ان کی بیٹی تھیں وہ 3rd جنریشن میں جا کے عمر بن عبدالعزیز جس کو ہم 5th خلیفہ کہتے ہیں ان کی وہ جنریشن میں سے تھی. تو ناؤ یو کین امیجن کہ جو جنریشن کی بات آپ کریں دس از بیسیکلی جنریشن گوئنگ آن. یہ نہیں ہو رہا بات کہ ایک لڑکی کی ایجوکیشن ویسے ہی پوری جنریشن کی ایجوکیشن ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ جو اگر وہ اس کی ایگزامپل میں آپ کو اس لیے تو بتا رہا ہوں کہ وہ جو ان کی ایکچولی جو وہ لڑکی تھی جنہوں نے کہا تھا ان کی شادی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے ہوئی تھی اور بعد میں 3rd جنریشن میں جا کے عمر بن عبدالعزیز ان میں سے تھے. تو کہاں پہ دیکھیں یعنی کتنا امپیکٹ ہے جو کہ جنریشن میں جا کے لیڈرز کریٹ کر رہے ہیں.